Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. لبرلز کہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تو ویسے ہی ماڈرن اور لبرل ہوں گی، اس لیے ابھی سے ہی اپنے آپ کو لبرل بنا لیں. یہ غلط خبر ہے. یہی خبر ہے نا جس میں آرڈر چھپا ہوا ہے. خبر یہ ہے کہ آنے والی نسلیں کیا ہوں گی؟ لبرل ہوں گی. آرڈر یہ ہے کہ ابھی سے جو مستقبل میں کرنا ہے وہ ابھی سے کر لو. یہ زمینی حقیقت کے مخالفت ہے. یہاں ہمارے ہاں لبرلزم پھیل رہا ہے. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں نا، انہوں نے اب ریورس گیئر لگانا بولو بھائی شروع کر. ہمارے ایک شاگرد ہیں، امریکن نیشنل ہیں، جامعۃ الرشید میں مجھ سے پڑھنے آئے. پگڑی میں ماشاءاللہ ایک بڑا علماء صلحاء والا ان کا لباس. تو کہنے لگے پہلے ہم یہ لباس پہن کے امریکہ میں گھومتے تھے تو لوگ ہمیں ترچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے. یہ لباس لوگوں میں متعارف نہیں تھا. اب یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اسے لوگ عجیب نظروں سے بولو بھائی نہیں دیکھتے. میرے والد صاحب پاکستان نیوی میں تھے، ماشاءاللہ دیندار بھی بہت تھے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں جب پہلی دفعہ امریکہ گیا، ہمارا جہاز، تو ہم وہاں نماز پڑھ رہے تھے باجماعت. والد صاحب امامت بھی کرایا کرتے تھے. تو کہنے جب میں ہم نماز پڑھا رہے تھے تو ہماری ویڈیو بنی، ایک نیوز چینل نے امریکہ کے ٹیلی ویژن پہ چلائی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اب یہ نماز روزہ ان کے لیے کیا بن گیا ہے. اب کوئی نماز پڑھے کوئی ویڈیو بنائے گا؟ کون بھائی، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز کامن ہو گئی ہے. لباس کامن ہو گیا ہے. گوروں میں مذہب کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ ریشو ہے نا مذہب قبول کرنے کا، وہ کون سا مذہب ہے؟ اسلام. تو یہاں کے لوگ چونکہ غریب بیچارہ ہوتا ہے نا، وہ سوچ کا غریب ہوتا ہے. بعض دفعہ سوچ کے غریب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو لیکن پھر بھی انڈے والا برگر کھاتا ہو. زنگر برگر کھانے کے پیسے ہوں مگر کھاتا کیا ہو؟ انڈے والا برگر. اچھا کل میں نے بھی انڈے والا برگر کھایا ہے. ہو سکتا ہے وہ انڈے والے برگر جو ان کی بڑی سیل ہوتی ہے تو وہ بیان سن رہے ہوں. آج کل ہر بیان ذمہ داری سے کرنا پڑتا ہے، اس کے مطلب بیان کرنے پڑتے ہیں، ورنہ میرے خلاف ہی کلپ آ جائے گا دیکھو یہ خود انڈے والا. اب یا تو یہ حقیقت میں غریب ہے یا سوچ کے غریب ہیں. تو میں انڈے والا اول تو میں برگر کھاتا نہیں ہوں. برگر کھانے والے برگر جیسے ہی ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں، پھولے میں نہیں. روٹی کھاتے ہیں ہم، اللہ کا شکر ہے، ڈوڈائی جسے کہتے ہیں پشتو میں، ڈوڈائی خورا. ٹھیک ہے نا. روٹی کھاتے ہیں روٹی. تو برگر کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن کبھی کبھار کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو کبھی کبھار وہ انڈے والا برگر سوچ کی غربت کی وجہ سے نہیں، وہ مجھے پسند بہت ہے. اب ایک آدمی کو انڈے والا برگر زنگر برگر سے اچھا لگ رہا ہے تو پھر تو وہ تو وہی کھائے گا نا. پھر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے وہ زنگر کھائے تو اس کا مطلب سوچ کی امیری نہیں ہے، یہ بے وقوفی اور حماقت ہے. بھائی آپ کو کھانے میں دال اچھی لگ رہی ہے تو آپ کیوں مٹن اور بیف کھا رہے ہیں؟ پھر جو اچھا لگ رہا ہے وہ کھاؤ نا. لیکن سوچ کا جو غریب ہوگا اس کے پاس زنگر کے پیسے بھی ہوں گے، دل بھی چاہ رہا ہوگا، مگر کھائے گا کیا؟ بولو یار کیا ہو گیا؟ انڈے والا برگر. اسے کیا کہتے ہیں؟ سوچ کا غریب ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ کہاں سے بات چلی تھی؟ سوچ کے غریب. ہاں تو ہمارے ہاں کے جو لبرل لوگ ہیں نا، جو ادھر ان ممالک کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ بلا وجہ متاثر ہیں ان سے، اور یہ ان سے 1.5 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو انگریز میں بھی بہت سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں، اتنے سخت نہیں ہوتے وہ. ان سے آپ بات کرو 2 منٹ وہ مان جائیں گے اللہ کو. میں نے دیکھا بات کی ہے مان گئے. نہیں مانے تو اتنا کہا کہ بھائی آپ کے بھی دلائل ہیں، ہماری بھی اپنی سوچ ہے بس. لیکن یہاں کے جو ایتھیسٹ ہیں انہوں نے ایتھیزم سیکھا وہاں سے ہے، مگر کہتے ہیں نا الو کا پٹھا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا الو خریدنے. اس نے پوچھا یہ الو کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 1 لاکھ روپے کا. الو کا پٹھا بچے کو کہتے ہیں نا، ایک بچہ بھی تھا. یہ کتنے کا؟ اس نے کہا 2 لاکھ کا. اس نے کہا بچہ زیادہ مہنگا ہے اور جو پورا بنا پورا الو عاقل بالغ
عاقل تو نہیں ہوتا, بالغ تو ہوتا ہے نا. بہرحال یہ سستا ہے, یہ کیسی بات ہوئی؟ اس نے کہا دیکھو یہ جو الو کا پٹھا ہے نا, اس میں دو کوالٹی ہیں, الو بھی ہے, الو کا پٹھا بھی ہے. تو اس کی قیمت کیا ہے؟ ڈبل ہے. اور یہ جو اس کا باپ ہے نا, یہ صرف الو ہے, الو کا پٹھا نہیں ہے, اس لیے آدھی قیمت میں ملے گا. لینی ہے لو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو یہاں کے جو ایتھیسٹ ہیں نا, انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے, یہ الو کے پٹھے, معذرت کے ساتھ, یہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہاں سے ان یونیورسٹیوں سے سیکھتے ہیں خدا کا انکار, اور ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں. مدعی سست اور گواہ چست. میں آپ کو بتاؤں کہ جو خدا کے منکر ہیں, ملحد ہیں, ان کا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا ڈاروین تھا, جس نے یہ نظریہ ارتقاء لے کر آیا ہے, وہ کہ بندر سے انسان بنے ہیں. اس کے بعد یہ نظریہ بہت پھیلا ہے. وہ خود خدا کا منکر نہیں تھا. عجیب بات, اس نے اپنی اس تھیوری کی بیس پہ خدا کا انکار نہیں کیا. یہ بات مجھے بتائی لندن میں, جو ڈاروین کے نظریے پہ ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کیا ہے, اور ان کا موبائل نمبر میرے پاس موجود ہے, میری ان سے کبھی کبھار سلام دعا ہوتی ہے. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, ڈاروین کو تو ہم سے زیادہ پڑھا ہے نا, انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, کہ ڈاروین خود خدا کا انکار نہیں کرتا تھا. ڈاروین نے بعد میں خدا کا انکار کیا اس تھیوری کی بیس پہ نہیں, بلکہ ڈاروین کے ساتھ حالات دنیا میں ایسے آئے کہ اس نے ضد میں انکار کیا خدا کا, کہ وہ خدا میری سنتا نہیں ہے اس لیے میں نہیں مان رہا, ضد میں, اس تھیوری کی بیس پہ نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ تھیوری کیوں پیش کی اس نے؟ اس تھیوری کی تو بیس ہی یہی کہ خدا کو نہیں مانو. تو یاد رکھو, یہ ہماری یونیورسٹیوں میں تھیوری پوری نہیں پڑھائی جاتی. یہ تھیوری یہ نہیں ہے کہ انسان ایسے وجود میں آیا ہے اور خود سے بنا ہے. یہ تھیوری کی بیس یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا اور یہ خود سے بنی ہے, تو پھر یہ فرض کر لیا جائے تو خود سے بنی ہے, تو خود سے بنی ہے, تو اس کے لیے یہ جو نظریہ ہے یہ عقل کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ یہ فرض کر لیا جائے. یعنی پہلے یہ فرض کیا جائے کہ خدا نہیں ہے, باقی اس فرض کرنے کی ڈاروین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اسی وجہ سے ڈاروین نے اپنی تھیوری کی بیس پہ بھی خدا کا انکار نہیں کیا, کیونکہ وہ خود اس کا معترف تھا کہ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر یہ والی تھیوری ٹھیک ہوگی. باقی وہ خود مانتا تھا کہ یہ فرض کرنا آسان نہیں ہے, کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نہ ہو. اور ہمارے ہاں جو ڈاروین کی نظریے کی پرچار کرنے والے لوگ ہیں, وہ ڈاروین سے 4 ہاتھ آگے ہیں. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. بعض دفعہ دلال جو ہے نا, وہ اصل مالک سے زیادہ اس چیز کے بیچنے کا حریص ہوتا ہے. ایک آدمی سے گدھا نہیں بک رہا تھا اپنا, بیچنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے نا بھائی, اس کے لیے کوئی کمیشن ایجنٹ رکھنا پڑتا ہے, یار اس کو اتنے فضائل سنا. تو اس آدمی نے ایک دلال, وہی جو پہلے عربی میں اس کو دلال کہتے تھے, آج کل بروکر کہتے ہیں, اور بہت ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. تو دلال کو لے گیا کہ یار تو یہ میرا گدھا بکوا دے, کوئی خرید نہیں رہا, اس کی گدھے پہ ویسے بھی نور نہیں ہوتا اور اس پہ ویسے ہی کچھ گدھا پن ضرورت سے زیادہ جھلکتا ہے اس کے اوپر نا. تو اس نے فضائل بیان کرنا شروع کیے لوگوں کو, یہ گدھا ایسا ہے جو یہ تھا, یہ گدھا ایسا ہے یوں تھا, اور اتنے فضائل گدھے کے سنائے کہ وہ مالک سب سے زیادہ متاثر ہو گیا. بولا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا, یہ مجھے دے دے. وہ پہلے تو اس پہ اثر ہو گیا, وہ خود اتنا انٹرسٹڈ نہیں گدھا بیچنے پر جتنا دلال. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی, مدعی سست ہوتا ہے اور گواہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کے غریب ذہنیت کے ملحد ہیں نا, خدا کے منکر, یہ گوروں کو خوش کرنے کے لیے گوروں سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں. اتنے لبرل وہ بھی نہیں ہے جتنے یہ بن جاتے ہیں, اتنے لبرل وہ بھی نہیں ہے. تو وہ جو لبرل ہے نا, وہ تو ماحول ایسا بن گیا نا وہاں پہ, ان کے پاس تو مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے نا. ورنہ میں نے تو دیکھا ہے ان لوگوں سے بات کرو دین کی, وہ تو زیادہ آرام سے سنتے بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو اسلام میں جو داخل ہو رہے ہیں نا سب سے زیادہ, وہ پڑھا لکھا طبقہ زیادہ داخل ہو رہا ہے.
اچھا مجھے یہاں سے یاد آیا, تقریباً 6-7 مہینے پہلے کرسچن تھے, عیسائی تھے, ادھر آئے تھے یہاں مجھ سے ملنے کے لیے, اسلام قبول کیا تھا انہوں نے مجھ سے میرا نمبر بھی لیا, میں نے ان کا نمبر بھی سیو کیا. ان کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے ان کی شکلیں بھی میں بھول گیا ہوں, وہ جو آئے تھے میرے پاس ان کی شکلیں بھی میں بھول گیا, نمبر میں نے لکھا تھا سیو کرنا, شاید میں بھول گیا یا نام بھول گیا. اب انہوں نے کہا تھا میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا, اب پتہ نہیں کانٹیکٹ کر رہے ہوں گے, مجھے مل نہیں رہا ہوگا. تو بھائی جو لڑکے آئے تھے نا ان کے ساتھ جو بھی تھے, مجھ سے اگر وہ میرا بیان سن رہے ہیں یا ان تک میری اطلاع پہنچتی ہے تو مجھے ان سے دوبارہ ملوا دیں, بڑی نوازش ہوگی. میرے دل میں کافی ایک قلق ہے کہ یار وہ ملاقات نہیں ہوئی ان سے, ہو سکتا ہے کئی دفعہ انہوں نے فون کیا ہو نا, ایک آدمی نے اسلام قبول کیا, وہ بہت ساری چیزیں پوچھنا چاہتا ہے اور میں انون نمبر اکثر اٹھاتا نہیں ہوں. تو وہ جو بھی لڑکے لے کر آئے تھے وہ ذرا میں ان کی شکلیں بالکل بھول گیا ہوں. تو وہ ان کو تو یاد ہوگا, ایک بڑے پڑھے لکھے کرسچن تھے, کسی یونیورسٹی میں یا اسکول میں ٹیچر تھے وہ, تو وہ ذرا مل لیں, مجھے ان سے کام ہے. خیر, تو وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ آگے. تو ایسا نہیں ہے کہ فیوچر لبرلزم لوگوں کا ہے, یہ ضرور ہے کہ دونوں دعوتیں بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. یعنی ایک طرف لبرلزم بھی پھیل رہا ہے لیکن دوسری طرف مذہب بھی پھیل رہا ہے, اور مذہب میں اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں پھیل رہا. یعنی دو انتہاؤں کی طرف لوگ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. درمیانی جو لوگ تھے نا وہ یا تو ادھر ہو رہے ہیں یا ادھر. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا بیچ کے بھی لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے نا, تھوڑے تھوڑے لبرل کا تڑکا آ رہا ہے, تھوڑا سا مذہب کا تڑکا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مذہب میں ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہود, ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ مذہب کی طرف اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو پھر پورے اسلام میں آتا ہے, اور مذہب سے بیزار ہوتا ہے تو پھر سارے مذہبوں کو چھوڑ دیتا ہے. اب ہندو نہیں رہے, کچھ تو ہیں متعصب, لیکن جو ان کے پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ والے ہندو نہیں رہے. وہ گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں, چھپ چھپ کے کھاتے ہیں, لیکن طبیعت سے کھاتے ہیں, پھوڑتے ہیں, بولتے ہیں کیوں نہیں کھائیں ہم, ہیں بھائی جب بکرا کھا سکتے ہیں, دودھ تو بکری بھی دیتی ہے نا. ارے بھینس کا دودھ تو زیادہ بکتا ہے, لیکن جب وہ کھا سکتے ہیں تو گائے کیوں نہیں کھا سکتے, تو وہ کھا رہے ہیں. تو اب ایک ہی, یا تو اسلام بہت اسپیڈ سے پھیل رہا ہے یا دہریت. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ, اور پھر جو فیوچر ہے نا, فیوچر جو لبرلزم ہے وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا. کیوں مرے گا یہ سنو, لبرلزم اپنی موت خود ہی مر جائے گا دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس دعوت کے پیچھے مضبوط دلیل نہیں ہوتی وہ دعوت زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہوتی. اس دعوت کی بیس ہی خدا کے انکار پر ہے تو یہ چلنے والی نہیں ہے. دوسری بات, یہ نیچر کے خلاف ہے. انسان کو ہر دور میں خدا چاہیے, ہر دور میں. سچا خدا نہیں ملے گا, جھوٹے کو بنائیں گے وہ. آپ لوگوں کو گاڈ لیس نہیں کر سکتے. یہ اب دیکھو, جو میں لبرل لوگوں سے لبرلزم کی جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں نا, جو خدا کے منکر ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ہر لبرل خدا کا منکر تھوڑی ہوتا ہے. تو ہم تو ایک انتہا کو لے کے بحث کریں گے نا اس پہ. اس لبرلزم کی انتہا تو یہی ہے نا, جو نام نہاد لبرل ہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں. تو خدا کے جو منکر ہے وہ اس کی وہ زندگی میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر کوئی مر گیا, آپ اسے تعزیت کیسے کرو گے؟ آپ کے ابا کا انتقال ہوا, اللہ مغفرت کرے, بھائی اللہ کو تو میں مانتا نہیں ہوں, بھائی وہ وہاں اللہ کرے سکون میں رہیں, بھائی وہاں سکون کیا, مر گئے تو کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. بھائی آپ نے بھی مرنا ہے تو کیا کروں, مرنا ہے تو سب کو پتہ ہے ہم نے بولو بھائی, کوئی کچرا تھا نا انسانی باڈی کو, وہ کچرا کہتے ہیں, کچرا بن گئی. دفنانے کا تصور یہ تو مذہب نے دیا ہے, دفنانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. بلکہ آپ اس سے یہ ڈیبیٹ کریں کہ آپ کے ابا اچھے والے صحت مند تھے اور ابھی زیادہ بوڑھے بھی نہیں تھے, ماشاءاللہ 30 سال کے تھے, میں نے سنا ہے 30 سال میں آدمی 4 دانت کا ہوتا ہے, تو 4 دانت کا گوشت بھی کھانے کے بولو بھائی قابل. جب وہ ایک باڈی ہے نا, مادی چیز ہے, تو یار پکا کے کھا لو. بھائی وہ تو مر گئے, اب بجائے قبر میں پھینک کے کیڑوں کو کھلائیں, عقل کیا کہتی ہے, بھائی انسانوں کو کھلا دو. کیا خیال ہے؟ یہ تو مذہب نے کہا نا کہ نہیں مردے کا بھی اکرام ہے, غسل, جنازہ, یہ تو مذہب کہہ رہے ہیں. مذہب کو نکال دو تو عقل کہتی ہے بھائی یہ تو مر گیا, اب کیا کرو. انسان تو بڑی زبردست پروٹین, فل آف پروٹین ہے انسان کا گوشت, پبلک کو کھلا دو.
اور ایسا ہوتا ہے بہت سے ملکوں میں انسانوں کا گوشت چھپ چھپا کے کھایا جا رہا ہے, پتہ نہیں چھپا کے کیوں, لیگل کیوں نہیں کر دیتے وہ اس کو, شاید اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ قتل نہ کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو. لیکن کیا ہو رہا ہے جاپان میں کیا ہو رہا ہے, آپ مر گئے, کرنٹ دے کے راکھ بنایا, راکھ کو بوتل میں ڈالا, چٹ لگا دی دادی اماں, شیلف میں رکھیں آپ. جیپنیز کے گھر میں ایسا ہوتا ہے, میرا بھی جاپان جانا اللہ کرے, یہ لاک ڈاؤن کھلے تو جاپان کا بھی ارادہ ہے, آپ کو دکھائیں گے, یہ دیکھو نانی اماں کی, یہ دادی اماں کی, یہ ماموں تھے, یہ چچا تھے, یہ ساس تھی. ساس کی راکھ بہت زیادہ گہری, کیونکہ وہ 2 دفعہ جلی ہے, ایک تو بہو کو دیکھ دیکھ کے جلی ہے, ایک مرنے کے بعد, اس میں ڈارکنیس زیادہ ہے. ان ساسوں کی بات کروں جو میرا بیان نہیں سن رہی. تو یہ کوئی انسانیت ہے بتاؤ؟ لیکن وہ کہتے ہیں کیا ہے یار, قبر کی اتنی فٹ کی جگہ اتنی لاکھوں روپے کی آئے گی, یہ زمین بھی یہ زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے, تو ایسا کرو کرنٹ دے کے جلا کے بوتل میں رکھ لو کہ یادگار رہے گی, بھائی نانی اماں تھیں, دیکھ کے خوش ہو جایا کرو. ہم یہ تصور کر سکتے ہیں بھائی؟ نہیں. تو جیسے بہت کچھ آگے ہوگا. ابھی جو لبرلزم کی جو انتہا ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. ابھی انہوں نے لڑکا لڑکے کی شادی کو حلال کیا, اللہ معاف کرے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, یہ بہنوں سے نکاح کو بھی لیگل کرنے والے ہیں. یہ ہو جائے گا, کیونکہ جب ان سے بحث کی جائے نا کہ یہ گے میرج تو غلط ہے, فطرت کے خلاف ہے, تو کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے کوئی؟ دلیل یہ کہ بھائی یہ شادی کھوپڑی میں کسی غیرت مند آدمی کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا, تو بھائی کل یہ محرم رشتوں سے نکاح کو بھی لیگل کر دیں گے, کیونکہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے غیرت کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو لیبارٹری میں ٹریس ہو سکے. سمجھ رہے ہو؟ یہ محسوس ہوتی ہے, تو جس میں ہوگی اس کو برا لگے گا. لیکن جب آپ گے میرج کو الاؤ کر دیں گے تو غیرت کیا ہو جائے گی؟ ختم. پھر آگے بہت ساری میرج کی اقسام وہ خود بخود الاؤ ہو جائیں گی. تو لبرلزم کی جو یہ فطرت کا راستہ نہیں ہے, لہذا ایسی گہری کھائی ہے کہ لوگوں نے یا تو اس کھائی میں گرنا ہے یا گرنے سے پہلے یو ٹرن لینا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو پہلے سے یو ٹرن لے لے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ نیچر کے خلاف ہے. تیسرا آخری خاندانی, اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے, سب سے خاندانی پوائنٹ کہ لبرلزم ختم ہوگا, مذہب پھیلے گا. اس کی سب سے مضبوط دلیل ہے, مذہبی لوگوں کے 8-8 10-10 بچے ہوتے ہیں, لبرل لوگوں کے 2, تو پھیلے گا کون؟ میں مذہبی ہوں, لبرل نہیں کہلاتا. اللہ مذہبی حقیقت میں بنا دے. میرے کتنے ماشاء اللہ, آپ تو اب اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ نہیں پتا, 14.25 بچے ہیں الحمدللہ. حقیقت ہے, اللہ برکت دے. اور کیونکہ ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں, میں لبرلزم کو فالو کرتا تو میرے بمشکل کتنے ہوتے؟ 2. تیسرے پر میں افسوس کر رہا ہوتا کہ یار کوشش تو کی تھی کہ 2 ہوں, بس کیا کریں یار. یہ تو نہیں کہتا اللہ کی عطا ہے, کہتا ہے نیچر کی مسٹیک. صحیح ہے نا, یہی کہتا ہے نا, فطرت نے دھاندلی کی ہمارے ساتھ, فطرت غصے میں تھی. یہی کہتے ہیں نا, جیسے طوفان آتا ہے تو لبرل لوگ فطرت کو غصہ آیا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کا غصہ ہے, کہتے ہیں فطرت کو غصہ آیا ہوا ہے. تو ہر چیز کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ ابے نیچر تو چاہتی ہے کہ نسل بڑھے, لیکن نیچر کو بھی الٹی پٹیاں پڑھا دی ان لوگوں نے. تو نسل کس کی بڑھ رہی ہے بھائی؟ مذہبی لوگوں کی. لبرل لوگ تو 2 بچوں سے زیادہ کے قائل ہے ہی نہیں, اور ان میں جو قائل ہیں وہ 2 کرتے ہیں, ورنہ بہت سے تو نکاح ہی نہیں کرتے. اور ان کے 2 بچے بھی ہوتے ہیں لیٹ, شادی دیر سے کرتے ہیں یہ 40 سال میں, اور پھر 2 کے پھر آگے 2 ہی ہوں گے. تو بھائی گروتھ ریشو کس کا ہے؟ مذہبی لوگوں کا. اس لیے کہا جا رہا ہے یورپ کے بہت سے کنٹریز چند سالوں بعد اپنی موت خود ہی مر چکے ہوں گے. اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے, کچھ کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے نسل روکی, ان کی اصل قومیں اس ملک میں فنا ہو گئیں, ختم ہو گئیں, دوسری قومیں ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو عرب کنٹریز ہیں اتنے زیادہ دنیا میں, عراق بھی عربی, مصر بھی عربی, یہ سارے اصل اوریجنل عرب تھوڑی تھے, یہاں تو دوسری قومیں رہتی تھیں. یہاں جب مسلمان گئے ہیں انہوں نے اتنی کثرت سے شادیاں کی, اتنی کثرت سے نسل بڑھی ہے کہ ان کی اصل قومیں آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہیں, باقی سارے کیا ہو گئے؟ عرب ہو گئے. ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے, ہر جگہ. تو اللہ کا فضل ہے, مسلمان اور کوئی کام کرے نہ کرے, جہاں جاتا ہے اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے, یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے, نسل بڑھاتا ہے. اور اس میں میرے بھائی, یہ میں تعریف میں کہہ رہا ہوں, برائی میں نہیں کہہ رہا, ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ الحمدللہ اس میں بہت آگے ہیں.
اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بھائی جاپان جیپنیز کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے, پٹھانوں کے ہاتھ میں جانے والا ہے. حقیقت ہے. جاپان کا ایک بچہ, میرے بہت سارے شاگرد ہیں, دوست ہیں جن کی جاپان میں تجارت ہے ان کی. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ تجارت آہستہ آہستہ نکل کے افغانیوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے, کوئٹہ وال کے ہاتھ میں جا رہی ہے. ترکی میں گیا, وہاں مجھے نظر آئے تجارت. اچھا, ایک خاصیت یہ کہ اس قوم میں زیادہ تر تجارت ہے, ملازمت نہیں ہے. جو تجارت کرتا ہے نا اس کے مال میں برکت ہوتی ہے, ملازمت کرنے والے کے مال میں برکت نہیں ہوتی. وہ ساری زندگی جی حضوری میں لگا رہتا ہے. وہ تو بچے بھی باس سے پوچھ کے پیدا کرے گا, سر 2 کے بعد مزید تنخواہ بڑھاتے ہو تو تیسرا لا رہا ہوں ورنہ یہیں روک لیتا ہوں. سر بتائیں گے کہ تیسرے پہ الگ بونس ملے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہیں تک ٹھیک ہے. وہ تو بچے بھی کس سے بولو بھائی, باس سے پوچھ کے پیدا کرتے. اس لیے ہماری شریعت نے ترغیب تجارت کی دی ہے, ملازمت کی. بولو نا کیا ہو گیا بھائی, یہ سبق پڑھا رہا ہوں میں. ملازمت کی نہیں دی ہے, تجارت کی. تو ہماری جو یہ قوم ہے نا پشتو بولنے والے, ان میں تجارت کا رجحان ملازمت سے زیادہ. ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے گا مگر کام کس کا ہوگا؟ اخپل. کچھ ملازمت بھی کرتے ہیں مانتا ہوں, لیکن ریشو کی بات کر رہا ہوں نا, بہت سے ملازمت بھی کر رہے ہیں, ریشو کی بات ہو رہی ہے. تو بھائی اللہ نے ان چیزوں میں برکت رکھی ہے, نسل بڑھانے میں بھی اور تجارت. دونوں کام مرج ہو جائیں, ہڈو بچوں بن جاتا ہے آدمی. پھر اگلا دور اسی کا ہوگا. اگلا دور کس کا ہوگا؟ پھر وہی دنیا پہ راج کرے گا. یہ پیش گوئیاں ہے, جب یہ پیش گوئیاں پوری ہوں گی ہم شاید دنیا میں نہیں ہوں گے تو ریکارڈ کر کے سنا دینا اگلی نسل کو. مفتی صاحب پہلے ہی یہ کہا کرتے تھے کہ جاپان جیپنیز کے ہاتھ سے نکل جائے. اب وہ پیدا ہی نہیں ہو رہے تو کہاں سے؟ جتنی سائنس ٹیکنالوجی ہو, روبوٹ تھوڑی حکومت کرے گا. آپ کہنا جاپان روبوٹ بنا رہا ہے, ابے تو کیا روبوٹ وزیر اعظم بنے گا جاپان کا؟ الیکشن ہوں گے تو جو جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے تو وہی آئے گا نا. تو جس کی نسل بڑھے گی تو ووٹ اس کے زیادہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو وزیر اعظم جاپان کا اگلا وزیر اعظم کون ہے؟ زئی کر کے ہوگا, کوئی کچھ بھی ہوگا, آخر میں زئی لگا دو. تو یہ قدرت کا ایک ہے. تو لبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کی نسل بڑھتی ہے, لبرل لوگوں کی نسل کم ہوتی ہے. تو بھائی لبرلزم بڑھے گا یا مذہب بڑھے گا؟ تو مذہب بڑھے گا. تو یہ جنہوں نے پرچی لکھ کے دی ہے یہ ایکسکیوز کر لیں مجھ سے, تنہائی میں جا کے کیا کر لیں, سوری کر لیں کہ آپ سے ہم نے ایسی بات